الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی اہم سبق اور قابل تحقیق موضوع ہے۔ ہم نے بات شروع کی تھی میثاق مدینے پر، آج اس کے ایک اہم شق پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میثاق مدینہ میں تحریر فرمایا وَإِنَّهُ لَا يُجِيرُ مُشْرِكٍ مَالًا لِقُرَيْشٍ وَلَا نَفْسًا وَلَا يَهُولُ دُونِهِ عَلَى مُؤْمِنٍ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مشرک کسی قریشی کی جان یا مال کی پناہ نہیں دے گا، اور نہ ہی اس کے مقابلے میں مسلمان کے سامنے کھڑا ہوگا۔ انتہائی قابل تحقیق، قابل غور موضوع ہے۔ قریش وہ لوگ تھے جنہوں نے مسلمانوں کو مدینہ منورہ کے اندر اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 13 سال تک تکالیف مشکلات پہنچائی، ہر قسم کے ظلم و بربریت کے ہتھ کنڈے استعمال کیے، قتل کی کوششیں کی، 2 دفعہ مسلمانوں کو حبشہ ہجرت پر مجبور کی، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے در پہ تھے، اور اللہ کے رسول نے اسی وجہ سے تمام مسلمانوں کو پھر مدینہ منورہ ہجرت کا حکم دی۔ قریش کی ان مظالم کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے بالآخر مدینہ منورہ ہجرت کی۔ اور پھر یہاں تک بات نہیں، بلکہ جب مسلمان یہاں آ گئے مدینہ منورہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ آباد ہو گئے، تو روز اول سے ہی انہی قریش مکہ کے انہی کافروں نے اپنا اثر و رسوخ، اپنا سیاسی اور مذہبی بالادستی اور بیت اللہ کے متولی ہونے کے یہ استعمال کرتے ہوئے مدینے کے ارد گرد قبائل کو اس بات پر مجبور کی کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ معاملات رکھیں۔ انہوں نے ارد گرد کے قبائل کو منع کر دیا کہ وہ اسلامی ریاست یا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نوزائیدہ مدینے کی ریاست کے ساتھ کسی قسم کا لین دین کرے۔ ارد گرد کے قبائل نے مسلمانوں کے ساتھ تجارت، معاملات، خرید و فروخت بند کر دی۔ قریش مکہ کی یہ کوشش تھی پہلے ہی دن سے کہ مسلمان معاشی طور پر بدحال ہو کے، تباہ ہو کے یہ ختم ہو جائے۔ بالکل جس طرح ماضی میں انہوں نے شعب ابی طالب میں بنو ہاشم کے ساتھ جس طرح مقاطعہ کیا تھا، بالکل اسی طرح مقاطعہ انہوں نے اب مدینے کی ریاست کے ساتھ کی تھی۔ یعنی مسلمان اور قریش حالت جنگ میں تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کے تمام قبائل پر اور ارد گرد کے سب لوگوں پر یہ بات واضح کر دی کہ اس وقت قریش کے ساتھ ہماری دشمنی ہے، لہٰذا کوئی بھی نہ تو قریشی کو جان کی یا اس کی مال کی پناہ نہیں دے گا، کیونکہ میثاق مدینہ میں یہ بات پہلے ذکر کی گئی تھی کہ جو بھی کسی کو پناہ دے گا اس کی پناہ تسلیم کی جائے گی۔ لیکن یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر یہ بات ذکر فرمائی اور تحریر فرمائی کہ کوئی بھی قریشی اور مسلمانوں کے بیچ نہیں آئے گا، نہ کوئی قریشی کے مال کی پناہ دے گا، نہ کوئی قریشی کو جان کی پناہ دے گا، اور نہ ہی مسلمان جب قریش کے خلاف اقدام کرتے ہیں وہ بیچ میں آئیں گے۔ یعنی مسلمان اور قریش کے درمیان حالت جنگ ہے۔ یہ بڑی قابل غور نکتہ ہے۔ اب اگر اس شق کے بعد بھی کوئی قریشی کو جان کی پناہ دیتا یا اس کی مال کو پناہ دیتا یا مسلمان اور قریش کے بیچ آ جاتا، تو اس پناہ دہندہ کی حیثیت بھی وہی ہوتی جو قریش کی تھی، یعنی اس کے ساتھ بھی مسلمانوں کی دشمنی ہوتی اور اس کے ساتھ بھی جنگ ہوتی۔
یہ بڑے قابل غور نکتہ ہے۔ عصر حاضر میں جس طرح ایک ریاست کے اندر رہتے ہوئے اس کے قوانین کا خیال رکھنا پڑتا ہے اور اس کے قوانین کی پابندی لازمی ہوتی ہے، اگر کوئی ریاست مخالف عناصر کو پناہ دیتا ہے یا خلاف مخالف ریاست مخالف حکومت عناصر کو تحفظ فراہم کرتا ہے، ان کے ساتھ تعاون کرتا ہے، مدد کرتا ہے، ان کا ساتھ دیتا ہے، تو اس پناہ دہندہ یا مددگار کی بھی وہی مجرمانہ حیثیت ہوتی ہے جس طرح ریاست مخالف عناصر کی ہوتی ہے۔ یا اگر کوئی ریاست کے خلاف کسی بیرونی طاقتوں کا ساتھ دیتے ہیں، ان کے آلائی کار اور جاسوس بنتے ہیں، ان کے لیے کام کرتے ہیں، تو ان لوگوں کی حیثیت بھی مجرمانہ ہوتی ہے اور ریاست باقاعدہ طور پر ان کے خلاف ان کے خلاف کارروائی کر سکتی ہے۔ بالکل اسی طرح بین الاقوامی تناظر میں بھی ایک ریاست کے لیے یہ جائز نہیں کہ جب کسی کافر یا عالم کفر کے ساتھ کسی مسلمان کی دشمنی اور حالت جنگ ہو، یہ اس کے ساتھ تعلقات استوار رکھے، کیونکہ میثاق مدینے کی تناظر میں، میثاق مدینے کے اس شق کی روشنی میں یہ جائز نہیں کسی مسلمان کے لیے کہ جب کسی کافر ریاست کے ساتھ کسی مسلمان کی دشمنی ہو یا جنگ ہو اور یہ اس کے ساتھ تعلق رکھے یا اس کو پناہ دے دے، کیونکہ پھر اس مسلمان ریاست کی حیثیت بھی مجرمانہ ہوتی ہے۔ کسی اسلامی ریاست یا کسی مسلمانوں کے لیے بات جائز نہیں کہ وہ کسی ایسی ریاست کے ساتھ دوستی رکھے یا ان کے ساتھ تعلق رکھے یا ان کے ساتھ تعاون کرے جو کافر ریاست ایسی ریاست کا مددگار ہو جس ریاست کی دشمنی مسلمانوں کے ساتھ ہو یا جس کے ساتھ دشمنی جنگ ہو۔ مثال کے طور پہ عصر حاضر میں دیکھا جائے تو اس وقت ایک برننگ ایشو غزہ کی ہے کہ یہ اسرائیل اور یہود کے اور اسرائیل اور غزہ کے لوگوں کی آپس میں لڑائی ہے، غزہ پر حملہ آور ہے۔ اب غزہ کے لیے اور اسرائیل حالت جنگ میں ہے۔ اب اگر کوئی مسلمان ریاست اسرائیل کا ساتھ دیتے ہیں تو بھی اسی طرح جرم ہے جس طرح کوئی اگر اسرائیل کی مددگار ریاست مثال کے طور پر امریکہ کا ساتھ دیتے ہیں، اس کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں، تعاون رکھتے ہیں، دوستی رکھتے ہیں، یہ جرم ہے۔ یعنی ریاست کی اسرائیل کی مددگار ریاست کا جو بھی تعاون رکھتا ہے، دوستی رکھتا ہے، یہ ظلم ہے۔ اب یہ بات بھی بڑے قابل تحقیق ہے، قابل غور ہے کہ میثاق مدینہ کے تناظر میں ایک اسلامی ریاست کے ساتھ اگر کسی کافر ریاست کی دشمنی ہو اور جنگ ہو تو تمام مسلمانوں کے لیے یہ لازمی ہے کہ اس ریاست کے ساتھ دشمنی رکھے، اور دشمنی نہیں رکھ سکتے تو کم از کم ان کے ساتھ تعلقات قائم نہ رکھے، ان کے ساتھ دوستی نہ کرے۔ اسی طرح میثاق مدینہ کے تناظر میں تمام اسلامی مسلمانوں کے لیے یہ بات لازم ہے کہ وہ کسی ایسی ریاست کے ساتھ تعلق نہ رکھے جو مسلمانوں کے دشمن کافر ریاست کا مددگار، ساتھی اور معاون ہو۔ لیکن یہاں پر عالمی تناظر میں عصر حاضر میں اقوام متحدہ کے قیام کے بعد، عالمی سرحدات کے تعین کے بعد، جب ہر ریاست، ہر اسلامی ریاست اندرونی طور پر خود مختار ہے اور وہ اپنی جغرافیائی سرحدات کو دیکھتے ہوئے، اپنی برآمدات کو دیکھتے ہوئے، اپنی دیگر مجبوریوں کو دیکھتے ہوئے اپنے لیے بین الاقوامی پالیسیاں وضع کرتی ہے، اور ہر ریاست اپنے فیصلوں میں آزاد ہے، ہر ریاست خود مختار ہے، تو ایسی تناظر میں کیا ایک اسلامی ریاست کے دشمن دوسرے اسلامی ریاست کا دشمن ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ جغرافیائی سرحدات کی مجبوریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، اپنی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے، اپنی پالیسیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، تو یہ الگ قابل تحقیق موضوع ہے جس پر عصر حاضر میں تحقیق کی ضرورت ہے کہ کیا بین الاقوامی سرحدات کے تعین کے بعد اور اندرونی طور پر خود مختاری کے بعد
کیا ایک اسلامی ریاست کا دشمن کافر ریاست دیگر اسلامی ریاستوں کا دشمن ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ یا کیا ایک اسلامی ریاست کے دشمن کافر ریاست کے مددگار دیگر کافر ریاستیں دیگر اسلامی ریاستوں کے لیے دشمن ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ یہ موضوع اپنی جگہ قابل تحقیق موضوع ہے عصر حاضر میں۔ لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے، مثال کے طور پہ اس وقت کشمیر کی صورت حال ہے کہ ہندوستان اس پر حملہ آور ہے، تو کیا اسلامی تناظر میں اور میثاق مدینہ کے اس شق کے تناظر میں ہندوستان کے ساتھ پاکستان کی تعلقات کی نوعیت کیا ہو سکتی ہے؟ اپنی جگہ قابل تحقیق موضوع ہے۔ یا ہم دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پہ افغانستان پر نیٹو نے حملہ کی تھی، عالم کفر نے حملہ کی تھی، تو عالم کفر کے ان ریاستوں کے ساتھ مسلمانوں کے تعلقات یا تعاون کی نوعیت یا حیثیت یا جواز کیا ہو سکتی ہے؟ میثاق مدینہ کے اس شق کے تناظر میں اپنی جگہ قابل تحقیق بات ہے۔ دوسری طرف اگر عالم کفر کو دیکھا جائے، مثال کے طور پہ پہلے کلاسز میں ہم نے گزارش کی تھی، عرض کی تھی کہ اس وقت یہود یا اسرائیل مکمل طور پر پوری طرح میثاق مدینہ یا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اسی سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ آج اگر دیکھا جائے تو اسرائیل ہر اس ریاست پر بھی حملہ آور ہوتا ہے جو ریاست اس کے دشمن ریاست کا مددگار یا معاون یا دوست ہوتا ہے۔ ماضی میں ہم دیکھیں تو جب بھی فلسطین کے معاملے پر خلیجی ریاستوں نے فلسطین کا ساتھ دیا ہے تو اسرائیل نے ان خلیجی ریاستوں پر بھی حملہ کیا ہے۔ اسی طرح آج عصر حاضر میں دیکھا جائے تو غزہ کے ساتھ جس طرح یمن نے یا حال ہی میں ایران نے ساتھ دیا، تو اسرائیل نے ان پر بھی حملہ کیا اور پوری ان کے حوالے سے بڑی تباہی مچائی۔ تو کیا وہ بھی اسی طرح میثاق مدینے پر عمل پیرا ہیں کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو بھی قریش کے اور مسلمانوں کے درمیان حائل ہوگا تو ان کی حیثیت بھی دشمنانہ ہوگی اور وہ بھی مسلمانوں کے دشمن ہوں گے۔ تو آج اسرائیل اسی طرح جو بھی اس کے دشمن کا ساتھی بن جاتا ہے، مددگار بن جاتا ہے، تو فوراً اسرائیل ان پر بھی حملہ آور ہوتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ کی شق جو تحریر فرمائی تھی بڑے اہم اور قابل تحقیق ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ بات مسلمانوں پر واضح کی کہ ہماری دشمن واضح ہوگی اور جو بھی ہماری دشمن کا ساتھ دے گا، ان کے ساتھ تعاون کرے گا یا ہمارے اور ان کے درمیان بیچ راستے میں آ جائے گا، اور اس کی حیثیت بھی ہمارے لیے اس دشمن کی ہوگی جو پہلے دشمن کی ہے، یعنی اس کے ساتھ بھی ہمارے لیے پھر جنگ جائز ہوگی۔ تو اصل حاضر میں اس بات پر بڑی تحقیق کی ضرورت ہے کہ اس وقت ایک کافر ریاست اگر کسی مسلمان ریاست کا دشمن ہو تو اس کافر ریاست کی حیثیت پوری امت کے لیے یا دیگر اسلامی ریاستوں کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ اور اگر اس کافر ریاست کا مددگار دوسرا کافر ریاست ہو تو اس مددگار دوسری کافر ریاست کے ساتھ دوستی رکھنا، تعلقات استوار کرنا، ان کے تعلقات کے شادیانے بجانا، ان پر پہر کرنا، ان کا ساتھ دینا، ان کے ساتھ روابط اور تعلقات قائم رکھنا مسلمانوں کے لیے کیسا ہے؟ اگر میثاق مدینہ کے تناظر میں دیکھا جائے اور پھر اس پر تحقیق کے بعد یہ بات ثابت ہو جائے کہ اس کے ساتھ تعلقات نہیں رکھنی چاہیے تو پھر یہ اسلامی ریاستوں کے لیے وبال کا باعث بنے گی۔ لہٰذا ضرورت ہے کہ اس پر تحقیق کی جائے اور اسی کی تحقیق کے تناظر میں اس پر عمل کی جائے۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ میثاق مدینے کو صحیح طریقے سے ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عالمی تناظر میں بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب